الثانی، بات چل رہی تھی کہ مفتی کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے، جو سوال بھی اس کے سامنے آتا ہے ہر سوال کا جواب دینا اس کے ذمہ واجب و ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ سوال کا جواب دینے میں اگر مصلحت اور کوئی فائدہ موجود ہے تو جواب دے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جواب نہ دینے میں مصلحت ہے اور فائدہ اسی میں ہے تو پھر جواب نہ دے۔ یہی بات بولی تھی کہ اگر میں جواب دوں گا تو فتنہ پھیلے گا اور لڑائی جھگڑا اور انتشار اور فساد مسلمانوں کے درمیان پھیلے گا، تو اس صورت میں اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ جب جواب دینے میں مصلحت ہو تب ہی جواب دے۔ اس کی ایک صورت گزر چکی تھی، مصلحت اگر نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، پھر جواب نہ دے۔ آج دوسری صورت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ الثانی اذا كان السؤال مما ينبغي عدم الخوض فيه، اگر سوال اس قبیل سے ہے کہ ينبغي عدم الخوض فيه، مناسب یہی ہے کہ ایسے سوال میں غور نہ کیا جائے۔ سمجھے کیوں؟ لِكَوْنِهِ مما لا یعنی، کیونکہ فضول سوال کیا ہے اس نے، لا یعنی سوال ہے، اس سوال کا دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے کوئی فائدہ، کوئی حکمت اور کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اگر مفتی یہ سمجھتا ہے سوال ایسا ہے، اس میں غور نہیں کرنا مناسب ہے کیونکہ بالکل بے فائدہ اور فضول سوال ہے، وَلَيْسَ هُنَاكَ نَفْعٌ عَمَلِيٌّ فِي مَعْرِفَةِ الْجَوَابِ عَنْهُ، اس کا جواب پہچاننے کی صورت میں کسی قسم کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دین کے حوالے سے ہوگا نہ دنیا کے وقت، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر مفتی ایسے سوال کا جواب نہ دے جو فضول سوال ہو۔ ایک تو وہ تھا جس جواب دینے میں فتنے کا اندیشہ ہو وہ بھی نہ دے، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ فضول سوالوں کا جواب دیتا رہے، یہ کام بھی مفتی نہ کرے۔ جیسا کہ میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، حضرت فرمانے لگے کہ میں سویا ہوا تھا، رات 2 بجے کال آئی، میں اٹھ گیا، شاید ہو سکتا کوئی ایمرجنسی ہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو ایک سائل تھا، کہنے لگا کہ سوال پوچھنا ہے، سوال کا جواب پوچھنا ہے۔ میں پوچھو، تو سوال کرتا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ انا للہ و انا، اب آپ بتلاؤ کہ اس سوال کا جواب لینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، عملی فائدہ کیا ہوگا؟ کیا تمہارا کوئی عمل اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یا قبر کے بارے میں قبر میں تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، عقیدے کے حوالے سے یہ کوئی ضروری چیز ہے؟ تو کیا فائدہ ہے اس سوال کا؟ کیوں کرتے ہو ایسے سوال جو فضول سوال ہوں؟ اور فضول سوال وہی ہے جس کا تعلق نہ عقیدے کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے۔ سمجھے، یہ سوال فضول سوال ہے۔ وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، قال فرماتے ہیں ما رأیت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے صحابہ سے بہتر کوئی لوگ نہیں دیکھے۔ سمجھے، اور ان کی شان یہ تھی، ان کی حالت یہ تھی، ما سألوہ، انہوں نے سوال ہی نہیں کیا، ساری زندگی سوال ہی نہیں کیا، الا مگر صرف عن 13 مسئلۃ، 13 مسئلوں کے بارے میں سوال کیا حضور کی زندگی میں، حتی قبض، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر دی گئی۔ مانا ساری زندگی 13 سوالات کے علاوہ انہوں نے سوال ہی نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سوال بھی مفید تھے، کوئی ایک سوال بھی فضول نہیں تھا۔ کلہن فی القرآن، وہ سارے سوال قرآن میں موجود ہیں۔ وما کانوا یسألون، وہ نہیں سوال کیا کرتے تھے
الا عما ينفعهم، مگر اسی چیز کے بارے میں جو چیز مفید ہے اور نفع والی ہے، جس کا ہمارے عمل یا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، تو نفع کو فائدہ موجود ہے۔ فضول اور لغو سوال وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ وقد ورد فی الحدیث، یہ سے بھی یہی ثابت، فضول اور لغو سوال صحابہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آگے حدیث مرفوع، یہ بھی دلیل ہے کہ فضول سوال نہیں کرنے چاہیے۔ صحابہ کا عمل دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تعامل صحابہ سے بھی یہی ثابت ہو گیا، فضول اور لغو سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تعامل صحابہ ایک مستقل حجت ہے۔ اور اسی طرح حدیث مرفوع سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ حدیث مرفوع بھی تو دلیل اور حجت ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلک المتنطعون، متنطعون ہلاک ہو گئے۔ اب کیا معنی متنطعون کا؟ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، ہلک المتنطعون، وقد فسرہ بعض العلماء، بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے متنطعون کی، اس کا معنی بیان کیا ہے، بالغالین فی الخوض فیما لا یعنیہم، جو غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پیچھے پڑتے ہیں، فی الخوض، ان مسائل کے بارے میں غور کرتے ہیں، اور غلو یعنی بہت زیادہ غور کرتے ہیں، جو لا یعنیہم، جو بے فائدہ مسائل ہیں، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ سمجھے، نہ ان کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق، نہ ان کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق، سمجھے۔ والمتعنتین فی السؤال، اور سوال میں متعنت ہے۔ متعنت کا معنی ہو گیا ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عن عویص المسائل، مشکل مسائل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، التی یندر وقوعها، جن کا پیش آنا ہی نادر ہے، پتہ نہیں پیش آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، آئیں گے میں بھی تو ہزاروں میں کسی ایک بندے کے ساتھ پیش ہے۔ ایسے مسئلوں کو کھول کرید کر نکالتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، فضول سوال تو پیش آ ہی نہیں سکتا، سمجھے۔ تو ان کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے یہ لوگ۔ وَكَانَ السَّلَفُ، ہمارے جو مشائخ تھے، سلف تھے، یکرہون، وہ ناپسند کیا کرتے تھے، ان یکثر عامۃ الناس الاسئلۃ فی الامور، کہ ان امور کے بارے میں سوال کرنا، عام لوگوں کا سوال کرنا ایسے معاملات کے بارے میں کہ التی ہم فی غنی عنہا فی حیاتہم العملیہ، ایسے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنا، عام لوگوں کا، کہ التی ہم فی غنی عنہا فی حیاتہم العملیہ، اپنی عملی زندگی میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بے فائدہ سوال کرنا، فضول میں سوال کرنا، سوال ہی کرتے رہنا، اس کو ہمارے بڑے مشائخ جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو لہذا فینبغی، مناسب یہی ہے، اللہ یشجعہم المفتی علی مثل هذه المسألة، کہ مفتی وہ ان کو حوصلہ ان کا نہ بڑھائے اس قسم کے مسائل میں، کہ تم نے تو اچھا سوال کر لیا، یا ایسا نہ کرے، بلکہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے طریقے کے ساتھ، اور ان کو سمجھانا چاہیے، اور وَأَن يَهْدِيَهُمْ، اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، علامہ ان چیزوں کی طرف، یعنیہم، جو مفید ہیں، جو پیش آنے والی ہیں، جن کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، جو فضول نہیں ہے، ادھر رہنا، کہ بیٹا یہ سوال کرنا چاہیے تھا، اس قسم کے سوال تمہیں کرنے چاہیے جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں۔ یہ فضول سوال جس کا عمل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب حضرت ثانوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں نا، کہنے لگے، میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بڑے مولویوں سے
بڑے علماء سے میں نے سوال کیے ہیں، لیکن کوئی مولوی صاحب میری تسلی نہیں کرا سکے۔ آپ کا بڑا نام سنا ہے، تو آپ اگر کروا دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت فرمانے لگے سوال کرو۔ سوال یہ کیا، فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، زور کی 4 کیوں ہے، عصر کی 4 کیوں، مغرب کی کیوں؟ اب آپ دیکھیں نا، فجر میں تو بندہ فارغ ہوتا ہے، وہ تو 4 بھی ہوتی پڑھ لیتا، سنتے زیادہ بھی ہوتی فارغ بھی ہوتا ہے، تسلی میں پڑھ لیتا۔ زور میں، عصر میں دکان کھلی ہوتی ہے، مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے، کاروبار چل رہے ہیں، کام چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اس میں آپ نے کیا کیا، زور کی پہلے 4 سنتے پڑھو، پھر 4 فرض پڑھو، پھر تو اس میں 4 رکھ دی ہیں، اس میں 2 رکھی ہیں، سمجھ نہیں آئی بات کی۔ اور عشاء کی پھر 4 رکھ دی ہیں۔ عشاء میں بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس دور میں لوگ جلدی سو جاتے تھے، جلدی سونا ہوتا ہے، 7 وتر بھی جوڑ دیے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی بات، یہ کیوں کیا؟ پروفیسر صاحب تھے، تھانیہ میں رقم سنبھالنے لگے، اچھا ایک بات ہے، ایک سوال کا جواب تم، میرے سوال کا جواب تم دے دو، تمہارے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا پڑھاتے ہو؟ یعنی سائنس کے ہو تو مجھے یہ بتلاؤ کہ ہماری یہ 2 آنکھیں آگے کیوں لگی ہوئی ہیں؟ بھی ایک آگے لگ جاتی، آگے سے آگے والی چیزیں دیکھ لیتے، ایک پیچھے لگ جاتی، پیچھے سے پیچھے والی چیزیں دیکھ لیتے، اور یہ دونوں ہی آگے لگی ہوئی ہیں، تو یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ یہ ایک آگے ہوتی، ایک پیچھے ہوتی۔ تو پروفیسر ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے میں نے تھوڑی لگائی ہیں، پھر اللہ نے لگائی ہیں، یہ دونوں ہی آگے لگا دی ہیں۔ تو حضرت تھانوی آگے رحمت بھی مسکرانا شروع ہو گیا، فرمایا کہ میں نے تھوڑی فرض کی ہیں، یہ اللہ نے فرض کی ہیں۔ فجر کی 2 رکھی ہیں، زور کی 4 رکھی ہیں، عصر کی 4 رکھی ہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے، فضول سوال ہے تمہارے، اللہ کے بندے کیا کرتے ہو؟ کہ کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے فجر میں جب مرغا بولتا ہے تو اس کو کچھ فرشتے نظر آتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ تہجد کے وقت میں کوئی فرشتے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ اس بات پر تھا میں غصے میں آ گیا، میں منع بھی کیا تمہیں، تم مجھے ایک بات بتاؤ، اس کو پتہ نہیں فرشتے نظر آئے یا نہیں آئے، تمہیں کیا چیز نظر آئی ہے کہ تم نے فضول بولنا شروع کر دی ہے؟ تو اس قسم کے فضول سوالات کو، جن کا ہمارے عمل اور عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو ہمارے بڑے بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے جامع شفیہ میں بھی ہم نے اسی ترتیب کو رکھا ہوا ہے، بلکہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ صرف وہ مسائل جو عملی مسائل ہیں اور آپ کو پیش بھی آئے ہوئے ہیں، صرف وہ سوال ہم سے کرنا ہے اور ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو۔ جو مسئلہ پیش ہی نہیں آیا، فضول سوالات، آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے سوالات ہم سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے لکھ کے لگایا۔ خیر، وقال احمد بن حبان القطیعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں داخل ہوا ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں نے ان سے عرض کیا اتوضأ بماء النور، کیا میں وہ جو چونا ہوتا ہے اس کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتا ہوں اگر کسی پانی میں چونا گرا ہوا ہو؟ قال لا احب ذلك، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر میں نے عرض کیا کیا لوبیا جو دال ہوتی ہے اس کے پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں؟ اور ما احب، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ قال ثم قلت، پھر میں کھڑا ہوا جانے کے لیے تو فتعلق بثوبی، انہوں نے میرا کپڑا پکڑ لیا پیچھے سے، وقال، فرمایا اب تم بھی تو میرے ایک سوال کا جواب دو، وہ کیا؟ ایش تقول اذا دخلت المسجد، آپ کیا پڑھتے ہو جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو، کون سی دعا پڑھتے ہو؟ فسکت، تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ فقال، پھر فرمایا آپ کیا پڑھتے ہو جب مسجد سے باہر نکلتے ہو؟ پھر میں پھر خاموش ہو گیا۔ فسکت، تو فقال اذهب، جاؤ، فتعلم هذا، اور یہ سیکھو۔ کیا اشارہ اس بات کی طرف تھا، وہ اراد الامام احمد رحمہ اللہ تعالی نے یہ سمجھایا کہ ان الوضوء بماء النور، چولہے کے پانی کے ساتھ وضو کرنا یا لوبیے کے پانی کے ساتھ وضو کرنا امر نادر،
ایسا تو بہت ہی کم، 100 میں نہیں 1000 میں کوئی بندہ آئے گا ایسا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوگا کہ چونے کے پانی کے ساتھ اس کو وضو کرنا پڑے گا. بہت نادر ہے، پیش ہی بہت کم آتا ہے. ربما لا يحتاج الیہ السائل، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سائل کو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ مسئلہ در پیش نہیں آتا. تو جب ایک مسئلہ پیش ہی نہیں آیا اور آنے کا امکان بھی بہت کم ہے تو فضول سوال ہے. اس کے بارے میں تو تم سوال کرتے ہو تو فعاب علیہ ان یخوض فیہ، تو ایسے سوال میں غور کرنے سے، گھسنے سے کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے برا سمجھا. اور ساتھ ساتھ یہ پلس یہ مع جہلہ کہ جو چیز ضرورت والی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں رہا. ہر روز 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، اس دعا کا تو پتہ نہیں ہے جس کی دن میں 5 دفعہ ضرورت پڑتی ہے، اور جس مسئلے کی شاید ساری زندگی ایک دفعہ بھی ضرورت نہ پڑے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. میں عجیب بات کرتے اللہ کے بندے، یہ تو ضرورت والے مسائل ہیں، جو عملی طور پر پیش آنے والے مسائل ہیں ان کو سیکھو. یہ کیسے سوالات کر رہے ہو؟ پسند نہیں فرمایا انہوں نے. سمجھے؟ مع جہلہ ہی، آپ کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ما یحتاج الیہ 5 مرات کل یوم، ہر روز جو دن میں 5 مرتبہ مسئلہ پیش ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہو الدعاء المأثور، وہی دعا جو منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت. یہ تو 5 مرتبہ مسجد میں 5 نمازوں کے لیے جانا پڑے گا، 5 دفعہ ضرورت پڑے گی. تو یہ آتی نہیں نہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اور پوچھ اس کے بارے میں رہے ہو جو زندگی میں شاید کبھی پیش ہی نہ آئے، ایک دفعہ بھی پیش نہ آئے. آئے تو ایک آدھی دفعہ آگے، وہ بھی کسی کو آئے. یہ کیسا سوال ہوا؟ ناپسند کیا. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا یاجوج ماجوج کے حوالے سے. کیا سوال ہوا؟ امسلمون ہم، کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ فقال للسائل، انہوں نے سوال کرنے والے سے فرمایا احتمت العلم ان تسأل عن ذا حتى تسأل عن ذا، کیا تو نے علم مضبوط کر لیا ہے؟ یعنی جو چیزیں ضرورت کی ہیں، جو مفید ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، وہ تجھے سارے اچھے طریقے سے آتے ہیں کہ تو نے اس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا ہے؟ انہیں جواب نہیں دیا. یہ تو سوال ہے، سمجھے نہ، اس کا تمہارے عمل کے ساتھ تعلق ہے نہ قبر میں اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. کیسا سوال ہے؟ وسئل عن مسألة في اللعان، لعان والے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا. فقال سل رحمكم اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو سوال وہ کر عما ابتلیت به، جو تجھے پیش بھی آیا ہوا ہو، اس مسئلے میں تو مبتلا ہو جو پیش ہے وہ سوال کر. مجھے نہیں جواب دینے کو پسند فرمایا. اب وہ الگ بات ہے، علماء اور مفتی حضرات ان سے تو ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سے کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. لیکن عام بندے کی رہنمائی کرنی چاہیے، بیٹا ضروری مسائل کے بارے میں، مفید مسائل کے بارے میں پوچھا کرو. فضول سوالات جن کا نہ عقیدے نہ عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہے وہ نہ پوچھا کرو. ہمارے بڑے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، صحابہ ایسے معاملات نہیں کیا کرتے تھے. ابھی ہم نے پڑھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے اس قسم کے فضول سوالات کے بارے میں جن کا نہ کوئی عقیدے کے ساتھ تعلق ہے نہ کوئی عمل کے ساتھ تعلق ہے. ابن عابدین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یکرہ الجدل، مکروہ ہے جھگڑا کرنا اس پر اور بحث کرنا اس سلسلے میں کہ حضرت لقمان اور ذوالقرنین اور ذوالکفل نبی تھے یا نہیں. وَيَنبَغِي أَلَّا يَسْأَلَ الْإِنسَانُ عَمَّا لَا حَاجَةَ، اور مناسب یہی ہے کہ انسان وہ سوال نہ کرے جس کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اپنے پیش آنے والے مسئلوں کے بارے میں سوال کرو، اور وہ سوال جس کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، پیش ہی نہیں آیا، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. مثال کے طور پر یوں کہنا شروع کر دے کئی صحابہ کو جبریل السلام کیسے اترتے تھے حضور کے پاس،
किस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते थे? वहीन रआहु अला सूरतिल बशरी, और जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर की सूरत में उनको देखा था, उस वक्त फरिश्ते वो थे या नहीं थे? और जन्नत कहाँ है, जन्नत कहाँ है, क़यामत कब आएगी, ईसा इस्लाम कब उतरेंगे, अब इस्माइल इस्लाम अफजल है या इस्हाक अलैहिस्सलाम, और ज़बी कौन था, किसको ज़िबा किया गया, अब फातिमा अफजल है या आयशा? वो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन किस दीन पर थे? अबू तालिब का दीन क्या था? वमनिल महदी, और इमाम महदी कौन थे? इला गैरि ज़ालिका, इस किस्म के सवालात मिम्मा ला तजिबु मारिफतुहु, जिसका जानना जरूरी नहीं है, उसका अमल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वलम यरिद तकलीफु बिही, और उसके हम मुकल्लफ भी नहीं है, कब्र में भी इसके बारे में सवाल नहीं होगा। तो इस किस्म के सवालात करना मकरूह अमल है, और आम तौर पर देखा भी यही गया है, इस किस्म के सवालात और फजूल सवालात वही करता है जिसने अमल नहीं करना होता। जो अमल करने वाला होता है वो तवज्जो अपने अमल की तरफ देता है, और जरूरत के वक्त और सवाल भी वो जो जरूरी होता है, जिसका ताल्लुक उसके अमल या अकीदे के साथ होता है, वो ही करता है। खैर, अस्सालिसु, तीसरी वो सूरत जिसमें मुफ्ती को एहतियात करनी चाहिए, जवाब देने से एहतियात करनी चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। वो तीसरी सूरत, एक तो ये कि फजूल सवाल का जो जिसका अकीदे और अमल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें, उस सवाल का जवाब नहीं देना, अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से उसको समझा देना है, समझे। और इसी तरीके से वो सवाल जो मुसलमानों के दरमियान इंतशार और फितने का बायस बने, जिसका जवाब देने में मसलहत न हो, उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए। तीसरी वो सूरत, इज़ा कानतिल मसअलतु, जबकि मसला उस चीज के बारे में पूछा गया हो, ला यसअहु अक़लुस साइल, साइल की अकल उसको नहीं समझ सकती, वो उसको समझने की सलाहियत नहीं रखता, वफ़हमुहु, वो उसकी अकल में नहीं समा सकता, ला यसअहु वफ़हमुहु, और वो इसको समझ भी नहीं सकता साइल। समझे, तो अगर ऐसा सवाल हो, समझे, जो साइल जिसको समझने की सलाहियत नहीं रखता, तो फिर आपको ऐसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। इस केस में भी खामोश रहना बेहतर है जवाब देने से। वला ततअल्लक़ु बिहा, और ये सवाल भी ऐसा था जिसका किसी अमली जरूरत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। वला ततअल्लक़ु बिही हाजतुन अमलिय्यतुन, किसी अमली जरूरत के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, जरूरत भी नहीं थी, और वो समझने की सलाहियत भी नहीं रखता। कुछ मसले होते हैं ना जो उलमा ही गहराई के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि दलाइल उनकी नजर में होते हैं, मंतिक पढ़ी, उसूल फिक़्ह पढ़ी, वो तो समझ सकते हैं उलमा के मसले, आम बंदा नहीं समझ, छोटी अकल होती, समझे। तो फिर अब जैसे हम एक शादी पे एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, तो एक पुचकला एक सवाल किसी ने पूछा। क्या सवाल पूछा? दुनियादार बंदा था, कहने लगा, हम सारे बैठे हुए थे, तो उसने सवाल ये निकाला कि क्या अल्लाह ताला इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं कि जिसको खुद ही ना उठा सके? क्या अल्लाह ताला इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं कि जिसको खुद ही ना उठा सके? अब अगर को नहीं ऐसा नहीं बना, ओके, आप तो कहते इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कुरान मजीद में आ गया, ठीक है। और अगर आप हो कि नहीं बना सकते हैं, अगर अच्छा बना सकते हैं इतना बड़ा पत्थर, तो फिर जब बना सकते हैं तो अल्लाह नहीं उठा सकते उसको, अगर इतना बड़ा बना सकते हैं तो अल्लाह अजीज आ गया, तो कुरान कह रहा है अल्लाह हर चीज पर कादिर है। क्या जवाब दोगे इसका? अजीब। अब ये सवाल, अब देखो फजूल सवाल ना, इसका उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है।
تمہارا یہ کام ہی نہیں، نہ تمہارے عقیدے کے ساتھ اللہ کے بندے سے کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے عمل کے ساتھ ہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بعض اینکر حضرات ہوتے ہیں، اس قسم کی پیچیدہ باتیں اٹھا لیتے ہیں، مقصود یہ ہے لوگوں کو خراب کرنا، ان کے عقیدے کو کمزور کرنا، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اب یہ بتائیں سوال کی کیا ضرورت ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے ذیل میں غالباً صاحب جلال رحمۃ اللہ علیہ نے اور یا پھر کسی ہمارے بعض علماء نے جواب دیا ہے، ان اللہ علی کل شیء ممکن قدیر، اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور اتنا بڑا پتھر بنانا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو محال ہے، ناممکن ہے، تو اللہ کی قدرت کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی لاگو ہے۔ یہ تو میں بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ جیسے اب کہ اللہ تعالیٰ شریک باری تعالیٰ بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے، اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، جو آپ بولیے۔ اگر آپ کو نہیں بنا سکتا، آپ کو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر آپ کو بنا سکتا ہے تو پھر اللہ کا شریک پیدا ہو گیا، تو میرا مطلب شرک۔ تو یہ اس قسم کے اللہ تعالیٰ، یہ واضح طور پر علماء نے لکھا ہے، اللہ کی قدرت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو ہو سکتی ہیں، جو ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن اور محال ہے، قدرت کا تعلق ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ فضول قسم کے سوالات ہیں، اس کا جواب آپ فلسفے کے اندر اور دوسرے کے اندر لکھ دیا گیا ہے، جو ہلکا سا اشارہ میں نے آپ کی طرف کر بھی دیا آپ کے سامنے۔ اگر کوئی کافر، اگر کوئی بد دین دشمن اس قسم کے سوالات کرے تو جوابات تو موجود ہیں، لیکن اچھے بھلے لوگ یار فضول، اب مجھے بتائیں سوال کا فائدہ کیا ہے، اور کتنے سارے لوگ وہ متوجہ ہو گئے، اب ہر بندہ جواب سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، انہیں کتنی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب یہ مفتی کا کام ہے، وہ دیکھے کہ یہ جواب یہ سمجھ بھی سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا، یہ نہ کہ کھوپڑی چھوٹی ہو اور جواب ذرا تھوڑا سا بڑا ہے، وہ اس کی کھوپڑی کے اندر آ ہی نہیں سکتا، تو اس کیس اور اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر بے فائدہ سوال ہوا، تو پھر اس سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے جو اس کی سمجھ سے اونچا ہو۔ مثال کے طور پر متشابہات کے بارے میں اس سوال کرے کہ ید اللہ علی الجماع، حدیث میں ہے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، تو کیا اللہ کا ہاتھ ہماری طرح ہوتا ہے؟ یہ کس طرح ہاتھ ہوتا ہے؟ یا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، قرآن مجید میں ہے آپ کے وجہ بولتے چہرے کو، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا باقی دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ اب یہ وہ متشابہات میں سے چیزیں ہیں سمجھے جن کی پوری وضاحت آگے نہیں آ سکی۔ اس قسم کے فضول سوالات، ان کا جواب سمجھے، ان کو سوال چھیڑنا پھر ان کے جواب کے درپے ہونا، اس سے احتیاط برتنی چاہیے، سوال یہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ایسے سوالوں کے جواب کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے متقدمین حضرات، مجھے بہت اچھا لگا ان کا طریقہ، متاخرین تو جب بحث کرنے پر آتے ہیں وہ علماء کے لیے جواب چھوڑ جاتے ہیں کہ ید سے مراد یہی ہے کہ ید کے ذریعے مدد کی جاتی ہے، ہاتھی کے ذریعے آپ گلاس کسی کو پکڑا دیں گے، کسی کو پانی دے دیں گے، کسی کو روٹی لا کر دے دیں گے، کسی کو اٹھا کر لے دیں گے، تو ہاتھ سے چونکہ مدد ہوتی ہے تو مراد یہ ہے اللہ کی نصرت ہے جماعت پر، سمجھے؟ لیکن متقدمین کا انداز مجھے بہت پسند ہے، وہ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ جب حدیث میں آ گیا، چہرہ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، تو مانا یہ ہے اللہ کا ہاتھ جیسا کہ اس کے شایان شان ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کے شایان شان ہے وہ کیسے ہے، وہ انشاءاللہ قیامت والے روز جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، ادھر جا کر دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، جنت میں تو زیارت ہو نہیں ہے نا۔ تو اس قسم کے سوالات کے جواب کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے ہمیں، نہ ہی ان باریک باتوں کو عام سائل سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے متشابہات
جیسے اللہ کا چہرہ، ہاتھ وغیرہ، اعضاء، اس قسم کی اور چیزیں. او دقائق علم الکلامی، یا علم کلام کی باریک باتیں، دقیق باتیں، سمجھے، ان کے بارے میں کوئی سوال کرے اور مفتی کو پتا ہے اس کو میں نے جواب دے بھی دیا نا، تو یہ اس کی سمجھ سے اونچا ہونا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس کا جواب، سمجھے. یا وہ مسائل التي لا يمكن ان يقطع فيها، کہ وہ مسائل جن کا کوئی قطعی جواب نہیں موجود، سمجھے، ان مسائل کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے، اس کا ہمارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. حدث الناس، نبی نے فرمایا لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو بما یعرفون، جو وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، جو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے ذہن سے اونچی باتیں ہیں، وہ ان کے سامنے بیان نہیں کرو. کیا تم اب آپ مجھے بتاؤ، آپ میرے سامنے اور پورے جہاز کی ٹیکنیک بیان کرنا شروع کر دو، ایسے پرزا لگتا ہے، یوں بنتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ میرے کام ہی نہیں ہے، میری وہ لائن ہی نہیں ہے، میں کیا سمجھوں، میرے ذہن سے اوپر کی باتیں ہو گئی، سمجھے. ہر بندہ تھوڑی سمجھ سکتا اس ٹیکنیک کو. تو اسی طرح یہ مشکل مسائل ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو ان کی عقل کے مطابق ان سے کلام کرو. کیا تم پسند کرتے ہو کہ ان یکذب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یہ تم اونچی بات کرو گے، تم کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار نہیں سمجھ آ رہی، یار وہ پتہ نہیں کیسی دلیلیں دے رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو. وہ دینی کا انکار کر دیں، خدا نہ خواستہ، کیونکہ سمجھ سے اونچی بات تھی. اس لیے بالکل ایسی بات نہیں کرو، ان کی عقل کے مطابق جو ان کی عقل میں آنے والی بات ہے، ضروری بات ہے، بس وہی ان کے سامنے کرنی چاہیے. امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْمُفْتِي، مفتی کے لیے مناسب یہ ہے اِذَا جَاءَتْهُ فُتْيَا فِي الشَّأْنِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی فتویٰ آ جائے اس کے سامنے، او فیما یتعلق بالربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کے متعلق اگر کوئی سوال آ جائے، یسأل فیہا عن امور، اور اس سوال میں وہ چیزیں، وہ امور پوچھے گئے ہوں، لا تصلح لذلک السائل، یہ سائل اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے ذہن سے اونچی باتیں ہیں. اب مفتی کے لیے مناسب یہ ہے کہ یہ کیا کرے، اچھا یہ سائل کیوں نہیں سمجھ سکتا، یہ کونی بھی من العوام، کیونکہ یہ عام عوام میں سے ہے، یہ عالم تھوڑی ہے، فقیہ تھوڑی ہے، یہ اتنی گہری باتیں اگر نہیں سمجھ سکتا، ایسی گہری بات کے بارے میں اگر سوال آ جائے، او یسأل عن المعضلات، یا مشکل مسائل کے بارے میں مفتی سے سوال کیا جائے، وہ دقائق اصول الدیانات، یا دین کی دقیق اور باریک مسائل کے بارے میں سوال ہو، یا متشابہ آیات کے بارے میں اگر مفتی سے سوال ہو، یا اسی طرح ان امور کے بارے میں التی لا یخوض فیہا، جس میں غور بڑے بڑے علماء کے علاوہ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی سمجھ سے اونچی چیزیں ہیں، تو ان سارے کیسوں میں اس کیس میں مفتی کو جواب ہی نہیں دینا چاہیے. میں نے ابھی آپ کے سامنے بچے کے سامنے جا کے ٹیکنیک بیان کرے کیسے بنتا ہے، اس کو تو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی، اس کی ذہن سے اونچی باتیں ہیں، وہ کہے گا یار پتا نہیں کیسے بنتا ہے کیسے نہیں بنتا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، فضول باتیں. اسی طرح اگر اس کے ذہن سے اونچی باتیں ہیں اور اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، گہرے دقیق مسائل ہیں، بلکہ شبہ یہ ہے کہ کہیں یہ متنفر ہو کر ایسی تکذیب نہ کر دے جسے کافر بن جائے، تو بالکل بھی فلا یجیبہ اصلا مانا بالکل جواب نہیں دینا چاہیے. اور کیا کرے، وَيُظْهِرُ لَهُ الْإِنْكَارَ، یہ مفتی اس کے سامنے انکار اپنا بالکل ظاہر کر دے. اس قسم کے مسائل میں کوئی مسئلہ آپ کے عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ متعلق نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بیٹا اس قسم کے سوال نہیں پوچھنے چاہیے، تو اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑا نقصان ہو جاتا ہے. وَيَقُولُ لَهُ، مفتی ان سے کہے اشتغل، یہ اس کا تعلق نہ عقیدے نہ عمل کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، تو تم اشتغل بما یعنی کا، اس چیز کے بارے میں بیٹا مشغول ہو جاؤ
جو تمہارے لیے مفید ہے. بما یعنی کا من السؤال، تم وہ اس سوال کے بارے میں مشغول ہوا کر، وہ سوال پوچھا کرو جو مفید ہے. مثال عن صلاتی کا، اپنی نماز کے بارے میں پوچھو، اور اپنے معاملات جو تمہیں پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں سوال کرو نا، کہ اس میں کوئی غلطی ہوگی تو کوئی گناہ ہو جائے گا، تو جو متعلقہ مسائل ہیں ان کے بارے میں سوال. یہ کس قسم کے سوال شروع کر دیے جس کا فائدہ ہی نہیں بلکہ الٹا نقصان کا اندیشہ ہے؟ تمہاری سمجھ سے اونچی بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے سوال کیا جو حلب کے قاضی تھے. اس سے سوال کیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے عن عاقبت ذرار المشرکین او المسلمین، کہ مسلمان اور مشرکوں کے بچے قیامت والے روز وہ کہاں ہوں گے. اب بچے تو چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ان بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ کیا وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ کافروں کے بچے جنت میں ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ یہ سوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو حلب مقام کے قاضی تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب فرمایا، فصاح به رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ڈانٹا ان کو. وقال له، فرمایا، هذه مسائل اہل الزیغ، یہ تو ٹیڑے لوگوں کے سوالات ہیں. اللہ، اس سوال کا فائدہ کیا ہوگا تمہیں پوچھنے کا؟ ما لک ولهذه المسائل، آپ کو کیا فائدہ ہوگا ان مسائل؟ پوچھنا ہے تو وہ مسئلہ پوچھو جس کا تمہارے سے متعلقہ مسئلہ ہے، وہ پوچھو. جس کا تعلق ہی نہیں، نہ عمل ساتھ مسئلے، کیوں پوچھتے ہو؟ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا مشرکین کے بچوں کے حوالے سے، فصاح بالسائل، انہوں نے بھی سائل کو ڈانٹا. وقال له یا صبی، اے بچے، یعنی اشارہ کیا بچڑا سوال ہے، انت تسأل عن ذا، اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ سمجھے؟ تو ہمارے بڑے جو ہیں وہ ظاہر سمجھایا بھی کرتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے. تو اشارہ ادھر تھا کہ جو ضروری متعلقہ مسائل ہیں، جو مفید ہیں، وہ پوچھنے چاہیے. فضول مسائل، نہ عقیدہ نہ عمل، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. وقال له یا اچھا، وکان والدی، اگر مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، میرے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حینما یسأل عن مثل هذه الامور، اس قسم کے مسائل کے بارے میں سوال ہوتا جو فضول ہوتے اور سائل کی سمجھ سے اونچے ہوتے یا ان کے ساتھ کوئی عمل اٹکا ہوا نہیں ہے، تو یکتب فی الجواب، وہ جواب پتہ کیا دیکھتے تھے، وہ سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ اس جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ دیتے تھے. وہ کیا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، وہ فضول کام چھوڑ دے. فضول بات ہے جس کا نہ عقیدے نہ عمل، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے. وہ بھی رہنمائی کرتے تھے. ہمارا شیخ الاسلام دامت برکاتہ میں نے دیکھا عن احد کبار تلامذۃ الامام مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے شاگردوں کو، کہ فعل مثل ذلك مع احد الملوک، انہوں نے بھی کسی ایک بادشاہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، انہوں نے ایک بادشاہ کے ساتھ یہی معاملہ کیا. کیا نام تھا اس شاگرد کا؟ زیاد ابن عبد الرحمن قرطبی، جن کا لقب تھا شتون. اچھا، ان کا قصہ کچھ یوں ہے، فقط حکا عنہ القاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ حکایت کرتے ہیں، یہ آئندہ جو آ رہا ہے. ہمارا حبیب نے فرمایا، ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت زیاد کے پاس، حضرت زیاد رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فأتاه کتاب من احد الملوک، ایک بادشاہ کا خط آیا حضرت کے پاس. فمدہ مدتن، کیا معنی؟ فمدہ مدتن کا معنی بل قلمہ بلتن من الحبر، انہوں نے وہ جو سیاہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے قلم کو اس سیاہی کے ساتھ تر کیا تاکہ بادشاہ کے سوال کا جواب دیا جائے. فکتب فیہ، اور اس کا جواب اس نے لکھ دیا. حضرت نے زیاد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ جو مالکی ہیں،
انہوں نے اس کا جواب لکھا. ثم طبع الكتاب، پھر اپنی مہر لگائی. وانفذ به الرسول، اور وہ جو قاصد تھا بادشاہ کا جو خط لے کر آیا تھا اس کے وہ سپرد کر دیا. فقال زیاد رحم اللہ فرمانے لگے اتدرون، کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا سوال کیا تھا؟ اما سأل صاحب هذا الكتاب، یہ جو خط والا بادشاہ تھا اس نے کیا سوال کیا آپ کو پتا؟ سأل، اس نے سوال یہ کیا عن کفتي میزان الاعمال یوم القیامہ، یہ جو اعمال جس میزان میں تولے جائیں گے قیامت والے روز، یہ جو میزان ہے اس کے جو یہ دو پلڑے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ امن ذهب هو ام من ورق، جن میں اعمال تولے جائیں گے وہ پلڑے وہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے ہوں گے؟ یہ سوال کیا. فكتبت الیہ، میں نے اس کو جواب دیا. حدثنا، میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے جواب یہ لکھا حدثنا مالک، کیونکہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے حضرت زیاد رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے جواب دیا حدثنا مالک عن ابن شهاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے اور فضول سوالات نہ کرے. وَسَتَرِدُ، باقی جو تیرا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے ان قریب ہم نے مر جانا ہے اور پھر اعمال کا وزن ہونا ہے. ان قریب تو ادھر جائے گا، پتہ علم کہ تو جان لے گا، تو خود دیکھ لے گا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے. اشارہ کر دیا فضول سوال جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس قسم کا سوال اس کا جواب دینا ہمارے بڑوں نے پسند نہیں کیا، لہذا ہمیں بھی اس قسم کے سوال کو نہیں دیں. سائل آیا ہے رہنمائی کے لیے، ہمیں اس کی رہنمائی کرنی چاہیے اس انداز میں کہ بیٹا یہ کام کرنا فضول ہے. ہمارے بڑوں نے، حضور نے، صحابہ نے، مشائخ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، بلکہ وعیدیں فرمائی ہیں اس قسم کے فضول سوال پر جس کا نہ عقیدے نہ عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہونا اور عمل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح ان کی رہنمائی کی جائے. اور جنتیوں کی جہاں اللہ تعالیٰ صفت بیان فرماتے ہیں کیا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کیا ہے قرآن مجید میں، جب یہ لغو اور فضول کاموں اور باتوں سے گزرتے ہیں تو پیار سے گزر جاتے ہیں. یعنی لغو معاملات میں پڑھتے نہیں، تو فضول لغو ہمیں بھی تم خام خواہ خراب کرتے ہو اور دوسرے بھی سائلین ہیں ان کا بھی حق مارا جاتا ہے، اور اس طرح کے سوالات بھی ہمارے بڑوں نے پسند نہیں کیے ہیں. لہذا یہ وہ مسائل تھے، یہ 3 جگہ گزر چکی جہاں مفتی کو کے لیے جواب نہ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ جواب دینے میں مصلحت نہیں ہے، جواب نہ دینے میں مصلحت ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.